السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآبادی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے سامعین، مدرسہ عظمت الاسلام کے طلبہ و طالبات، اللہ رب العزت آپ سب کو صحتیاب رکھے اور آپ سب کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیں اور آپ کی سننے اور سمجھنے کو آسان کرے، قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے، اور ان سب باتوں کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، آمین۔ چلیے آج ہم جو ترجمہ کرنے جا رہے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے 27 تک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تم کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تمہارے لیے، اور وہ طریقہ نبی آ کر بتائیں گے، جس کے جو نبی آئیں گے وہ ان کی طریقے پر چلیں گا۔ تو ہم امتیوں کے لیے، ہمارے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے لیے رہنما بنائی گئی ہیں۔ اسی بات کو اللہ رب العزت یہاں ان آیتوں میں فرما رہے ہیں جو آج میں تلاوت کر رہی ہوں، جس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یقیناً، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنۃ بہترین طریقہ، لمن اس شخص کے لیے، کانا ہو، یرجو امید رکھنے والا، اللہ کی، والیوم الآخرہ آخرت کے دن کی، جس کو اللہ کی رضامندی کی امید ہو اور آخرت کے دن سرخروئی کی امید ہو، وہ دیکھے گا اپنے نبی کے طریقے کو اور اس پر عمل کرے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ، اور یاد کرے اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے معاملے جیسے گزر چکے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی سختیوں میں بھی استقلال رکھتے تھے، حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر انہیں پر ہے، لیکن مجال ہے کہ پائے استقامت ذرا بھی جنبش کھائے۔ بہت ہی استقلال کے ساتھ تمام حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے مینج کیے، اور یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ امتیوں کو ہر حال میں اپنے استقلال پر قائم رہیں، اللہ سے امید رکھے، توکل کرے، بھروسہ کرے اور خیر کی طرف آگے بڑھے۔ ولما، اور جب رأى المؤمنون، دیکھا تھا مومنوں نے، احزاب فوجیں، مومن جب دیکھے فوجوں کو تو ان کا کیا حال ہوا، یہ دیکھیے۔ پچھلی بار تو آپ یہ منافقین کی کیفیت دیکھ لیے، کیا کیا کہنے لگے وہ، اب دیکھیے کہ مسلمان کیا کہہ رہے تھے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، ھذا، یہ تو وہی ہے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے، اللہ رب العزت نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ کر دکھایا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور ان کو زیادتی ہو گئی، الا ایمانا و تسلیما، صرف ایمان اور فرما برداری میں، ان کے ایمان اور فرما برداری میں اور زیادتی ہو گئی یہ سب دیکھ کر۔ من المؤمنین، اور کچھ مومنین تو ایسے تھے، رجال، کچھ مرد حضرات، صدقوا، سچ کر دکھایا، ما عاہدوا، جو وعدہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے، علیہ، جو بھی وہ وعدہ کرے تھے، یہ سوچ کے نکلے تھے کہ آج تو کافروں کی سرکوبی کر کے ہی رہیں گے، ہمارے اسلام کو قائم کرنے میں جو رکاوٹیں بن رہی ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے سو شہادت کی تمنا رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کی تمنا پوری کی اور ان کا وعدہ پورا ہو گیا۔ فَمِنْهُمْ، تو ان میں کے، من، کچھ، قضا، پورا کر چکے، نحبہ، اپنی ذمہ داری، وَمِنْهُمْ، اور ان میں کے، مَن يَنْتَظِرُ، کچھ راہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ پھر آگے موقع ملے گا تو پھر اپنی جان نثار کریں گے اسلام کے لیے۔ وما بدلوا، اور نہیں بدلے وہ تبدیلا، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی ان کے جو ہے سو پیر لڑکھڑائے نہیں، اور نہ ہی ان کے ایمان میں فرق آیا، اور ابھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلا دے اللہ تعالیٰ، صادقین، سچے لوگوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب، اور عذاب دے، سزا دے، منافقین، منافقوں کو، جو مسلمان ہو کر بھی غلط حرکتوں پہ رہے ان کو، انشاء، اگر چاہے تو، او یتوب علیہم، یا پھر توبہ کی توفیق دے دے، اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا غفوراً رحیما، ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔
ورد اللہ اور لوٹا دیا اللہ نے، پھیر دیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو کفروا کافر تھے، بغیظہم انہی کے غصے میں، لم ینالوا الخیرہ کوئی بھلائی نہیں پائے۔ آئے تھے بڑی فوجیں لے کر چاروں طرف سے سب کو ملا لے کے ایک ہی بار میں جیسے مسلمان اور اسلام کا خاتمہ کرنے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ قیامت تک جس اسلام کو قائم کرنا ہے، بھلا وہ کوئی اور کے کوششوں سے کہاں ختم ہونے والا، کہ وہ لوگ ہی اپنی نامرادی اور بے عزتی ذلت کی وجہ سے اپنے آپ پر ہی غصہ دلوں میں دبائے واپس چلے گئے۔ وکفی اللہ اور اللہ کافی ہے، مؤمنین مؤمنوں کے لیے، قتال لڑائی میں۔ اللہ اکیلے ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتے۔ یہ تو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک موقع فراہم ہوا آزمائش کا کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ قویا زور آور، عزیزہ زبردست۔ آگے کی آیتوں میں، 2 آیتوں میں بنو قریظہ والے جو جنگ احزاب کے وقت بدعہدی کرے تھے، وہ جو ہے سو جنگ مکے والوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرے، حالانکہ وہ پہلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیے ہوئے تھے اور معاہدے کی روح سے ان پر لازم تھا کہ رسول اللہ کی مدد کرے، لیکن وہ رسول اللہ کے خلاف سازش رچے اور اس کی وجہ سے اب ان کی سرکوبی کرنے ضروری تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب پوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمائے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فوراً ان بنو قریظہ والوں کو ان کی بدعہدی کی وجہ سے سزا دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر تمام مسلمانوں میں اعلان کرا دیے کہ فوراً نکلنا ہے اور وہاں جا کر بنو قریظہ کے گھیراؤ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ یہ جو ہے سو تقریباً تھوڑی سی دوری پر ہی تھے، اسی لیے رسول اللہ بولے کہ عصر کی نماز بھی ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ سب نے نکل گئے، تو وہاں جانے کے بعد وہ لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ جانتے تھے کہ ان کی بدعہدی کی سزا ملے گی، اس لیے وہ فوراً قلعوں میں چھپ گئے۔ تقریباً 1 مہینے تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا رہا ان کا، اور وہ بند رہے قلعوں میں، اپنے مضبوط قلعوں میں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈر خوف ڈال دیے، جس کی وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ آخر میں ان کی طرف سے یہ بات ٹھہری کہ ہم قلعوں سے باہر آ جائیں گے، اور اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو اپنی طرف سے حاکم بناتے ہیں، کیونکہ پہلے وقتوں میں وہ ان کے حلیف تھے، ساتھی تھے، سردار تھے، دوسرے دونوں قبیلوں میں جو ہے سو بہترین تعلقات تھے، ان کو اپنا حاکم بنا دے اور وہ جو فیصلہ کریں گے ان کے حق میں وہ قبول کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیے اور حضرت سعد کو بلوایا گیا کہ وہ ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ یہ اوس قبیلے کے جو سردار تھے سعد بن معاذ، تو یہ جو فیصلہ کریں گے وہ مان لیں گے، اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کا آپس میں بہت پہلے سے یہ 2 قبیلوں کا ساتھ تھا، دوستی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کو بلائے اور ان سے فیصلہ کرنے کا کہا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تمام لوگوں کے نوجوان جو لڑائی کرنے والے تھے ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور عورتیں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے، قید کر لیا جائے، اور ان کے مال اور جائیداد ضبط کر لیے جائے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن کر فرمائے کہ اللہ کی بھی یہی مرضی تھی۔ اور دیکھیے کہ جو یہ کہہ رہے تھے وہی بات توریت میں بھی تھی، یعنی کہ یہودی بنی قریظہ یہودی تھے اور توریت پڑھتے تھے، ان کے پاس کی کتاب میں بھی ان کا فیصلہ یہی تھا کہ توریت کے الفاظ کیا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہی ہوں، یہ کہ تو جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے، اگر وہ صلح تسلیم کر لے اور تیرے لیے دروازے کھول دے تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کرے تو تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دے دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر، باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہے سب تیرے لیے مال غنیمت ہے۔ یہ الفاظ توریت کے تھے اور وہ یہودی ہیں، تو اسی مطابق ان کا فیصلہ بھی ہوا۔ آخر وَأَنزَلَ اور اتارا الَّذِينَ ان لوگوں کو جو ظاہروا پشت پناہ بنے ہوئے تھے، مددگار بنے ہوئے تھے، ہم ان لوگوں کے یعنی کفار مکہ کے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں کے لوگ، من سیاسیہم ان کے خلاف سے اللہ نے ان کو اتار دیا۔ وَقَذَفَ
وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں رعب کو، اللہ ان کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال کے ان کو اپنے قلعوں سے باہر نکلوا دیا۔ فریقاً تقتلون کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقاً اور تم قیدی بنا رہے تھے کچھ لوگوں کو، یہ اللہ کی مہربانی سے۔ وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا تم کو، یعنی مسلمانوں کو وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ ان کی زمینوں کے، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کے، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کی مال کے، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور ایسی زمینوں کے جس پر تم ابھی چلے پھرے نہیں، یعنی کہ آگے بھی ایسا کوئی بہت سارے معاملے ہونے والے ہیں جس میں مسلمانوں کو اور جو ہے سو کامیابیاں ہونے والی ہے، اسلام دور دور تک پھیلنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیرہ قدرت رکھنے والا، اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، یہ سب جو کچھ کیا ہے اس کے اختیار میں ہے اور وہ جو چاہے جیسا چاہے کرنے کا پورا قادر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔